تمام تر حمد و ثنا، تمام تر پاکیزگی و طہارت تمام کبریائی، تمام بڑیائی تمام تر تعریفات و توصیفات اس ذات احد کو شایع ہے جو قادر مطلق ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو ذات و صفات میں جس کا کوئی شریک نہیں، جو حی قیوم ہے، جو قائم بالذات ہے، جس کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے اور جس کے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، خالق ارض و سماوات ہے، دریاؤں کو، سمندروں کو، ہواؤں کو چلانے اور روکنے والا ہے، جو دل میں مخفی سے مخفی تر چیز کو جان لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے، جس سے کوئی چیز وہ ہم سے مخفی ہے لیکن مخلوقات اس سے مخفی نہیں۔ وہ چشم بصیرت و بصارت میں ہمارے احاطہ نظر میں نہیں سما سکتا، لیکن اہل ایمانوں کے دل میں سمایا ہوا ہے۔ جو ہواؤں کو اپنے مقررہ وقت پر چلاتا ہے، سورج کو اپنے مقررہ وقت پر نکالتا ہے، چاند کو اپنے مقررہ وقت پر اس کے حکم کے بغیر چاند نہ ایک سیکنڈ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے۔ یہ وہ ایسی خلاق اعظم ذات ہے کہ اس سے بڑا خلاق دنیا کا ہے ہی نہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک ہے خالق، خالق حقیقی بھی وہی ہے، اور خلاق سے مراد جو زیادہ خلق کرنے والا ہے، جو زیادہ پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمام عالمین کو صرف لفظ کن کے ایک مختصر حرف کی بنا پر اتنے عالمین کو خلق فرما دیا، صرف لفظ کن کے کہنے پر، صرف لفظ کن۔ کن میں کہنے کے لیے بھی ایک سیکنڈ درکار نہیں ہے، اس سے بھی کم درکار ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کن لفظ جو ہے اس میں ایسی جلالت اور ایسی ایک اس کا حکم تھا کہ یہ پہاڑ بن گئے، دریا چل پڑے، سمندر چل پڑے، ستارے کہکشاں بن کر آسمان پر چمک رہے ہیں، چاند جو ہے وہ جب اپنی پوری تابانی پہ آتا ہے تو شعرائے کرام اور ادب سے شغف رکھنے والے 14ویں کی رات اس کو کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے جو مجاز کے عشق کے مبتلا ہوتے ہیں یا ان کو لگن ہوتی ہے مجاز کی زینے طے کر کر حقیقت تک پہنچنے کے، وہ کہتے ہیں کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔
یہ 14ویں کے چاند سے پوچھئے کہ 14ویں کا چاند تو ہمارے لیے ہے نا، جو ہم دیکھ رہے ہیں اتنے فاصلوں سے، اتنے لاکھوں میل کے فاصلوں سے، 14ویں کے چاند سے بھی پوچھیں کہ 14ویں کا چاند یہ تو ماند پڑ جاتا ہے۔ 14ویں کے چاند جب پورا 14ویں کا چاند ہوتا ہے اس وقت روشن ہوتا ہے، جب ہلال ہوتا ہے اس وقت اس کی تابانی یا روشنی ایسی نہیں ہوتی۔ اور لیکن چاند سے پوچھئے کہ یہ ایسا کون سا چاند ہے جو کبھی ماند نہیں پڑتا، جو کبھی ماند نہ پڑنے والی جس کی 14ویں کی روشنی ہے، وہ کون ہے؟ تو اہل ایمان، اہل ادب، صاحبان ایمان، صاحبان نظر، صاحبان معرفت، انہوں نے اور چاند نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ ایک ہی چاند ہے اور وہ آمنہ کا چاند ہے۔ وہ آمنہ کا چاند ہے، وہ آمنہ کا ماہ تمام ہے، جس کی چاندنی روز ازل سے اور روز ابد تک ماند پڑنے والی نہیں ہے، اور ہم اسی چاند کو دیکھنے والے ہیں، اسی چاند کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ ہے جی، ہم اسی چاند کو دیکھنے کے لیے، وہ کیا تھا کہ ہے جن کی خاک پا رخ ماہ پر لگی ہوئی، ہے جن کی خاک پا رخ ماہ پر لگی ہوئی، اپنی ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی۔ آپ سمجھیں میری بات؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، آپ یہ سنجیدہ گفتگو بھی ہے، لیکن آپ ذوق سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو، میں آپ سے زیادہ کم وقت میں آیا ہوں یہاں، تو میں نے اور بھی مصروفیات ہیں، یہ افضل علوی صاحب کی محبت تھی، انہوں نے مجھے یاد فرمایا، میں آ گیا ہوں، میرے آگے 4 پروگرام ہیں، تو 5 10 منٹ آپ کا زیادہ قیمتی وقت ہے، آپ کا مجھے اندازہ ہے، تو آپ کے قیمتی وقت کو میں زیادہ خراب نہیں کرتا، لیکن جن کی میں بات کر رہا ہوں، آپ نے بھی کلمہ انہی کا پڑھا ہے۔ میں کوئی اپنی تعریف و توصیف نہیں کر رہا، اللہ بچائے مجھے اپنی تعریف و توصیف سے، صرف تعریف و توصیف اللہ اور اس کے محبوب کی ہے، یہاں کسی کی تعریف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ذوق سے سماعت فرمائیں کہ 14ویں کے چاند سے پوچھا کہ یہ تو کیا کہتا ہے، تو روشن کہاں سے، تو نے روشنی جلا کہاں سے پائی ہے، تو نے روشنی کہاں سے پائی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو روشنی دی گئی ہے یہ گنبد خضرا سے آئی ہے، یہ جو نور ہے، جو نور ازلی ہے، اس نور سفر کرتا کرتا وہ نور جب گنبد خضرا کے مکین کے جسد اطہر میں اترا، اس نور سے تمام عالمین روشن ہو گئے۔ جدید سائنس کے مطابق صرف ایک سیارہ جہاں ابھی اس روئے ارض پر ہم جی رہے ہیں، اس کے علاوہ لاکھوں نہیں کروڑوں اور سیارے موجود ہیں جہاں ابھی زندگی نہیں ہے لیکن موجود ہے، ادھر بھی اس سیاروں کو اور اتنی بڑی کائنات کو جس نے پیدا کیا لفظ کن سے، اس نے خود فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، صرف دنیا کے لیے نہیں۔ بعد میں کچھ لوگ اعتراض کریں کہ صرف ایک عالم تھا تو ایک عالم کے لیے رحمت بن کر آئے،
آپ تمام عالمین کے لیے بھی اور تمام عالمین کی مخلوقات کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور ان کی رحمت کی کوئی محدود نہیں، ان کی رحمت محدود نہیں، ان کی رحمت محدود نہیں۔ اور جو بھی اس رحمت کو اپنے دل میں سمونا چاہتا ہے، جو دل میں اس کو جذب کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے لیے اس رحمت کو اپنے دلوں میں راسخ اور محفوظ کرنے کے لیے حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک قیامت کے دن، حدیث شریف صحیح حدیث ہے کہ میرے نزدیک قیامت کے دن میرے درجے میں میرے قریب سے قریب تر وہ ہوں گے جو میرے ساتھ میرے اوپر، میری ذات کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے، استدلال کیا ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ملائک جو ہیں، ملائک وہ بھی اللہ کے حکم سے حضور کی ذات اقدس پر روزانہ سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ایمانی فریضہ ہے اور حکم الہی ہے۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ محبوب ترین شخصیت عطا فرمائی ہے جس کا اللہ خود چاہنے والا ہے۔ نبیوں کے سردار، نبیوں کے تاجدار، شافع امم، شافع محشر، ساقی کوثر، سید الاولین والآخرین، سید البشر، اس کائنات کے دولہا، صاحب شب معراج، حسنین کے نانا، قاسم کے بابا، وہ آپ کو نبی عطا فرمایا کہ جس کی شان عرفہ سے عرفہ ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر قیامت تک بلند کر دیا ہے۔ آذانوں میں، التحیات میں، آذانوں میں، کلموں میں، درودوں میں، جہاں آپ اس مالک کی کبریائی بیان کریں گے، اس کے ساتھ ہی آپ متصل اس محبوب کی صفات کا بیان بھی کریں گے۔ یہ وہ نسبتوں کے حامل لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمام عمر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور آپ کو ایک آخری امت بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور آخری نبی ہیں، ہر اعتبار سے، ہر جہت سے، ہر مفہوم سے، ہر پہلو سے اب نبوت کا سلسلہ تمام ہو چکا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، عشرہ مبشرہ، یہ اگر نبوت کا سلسلہ اگر وہ لوگ کہتے ہیں مخالفین کہ ختم نہیں ہوا، تو یہ تو حضور کے اپنے دور کے اور تربیت یافتہ اشخاص تھے۔ نبوت کا اگر سلسلہ چلنا ہوتا تو حضور کے صاحبزادوں میں ہی چلتا آگے سلسلہ، لیکن مشیت عزی کو یہ قبول نہیں تھا کہ میں نے ایک ایسا پیکر بنا دیا ہے، ایک ایسا پیکر بنا دیا ہے جو مخلوق میں جس سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا اور جس کے آخر میں بھی کوئی نہیں ہوگا، جس کے بعد بھی کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ ابتدا دیکھیں اور انتہا دیکھیں۔
اب درمیان میں جتنا سفر ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ہے، جن پر ہمارا ایمان ہے، جو آسمانی صحیفوں پر ہمارا ایمان ہے، آسمانی کتب پر ہمارا ایمان ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم تک جتنے انبیاء آئے ہیں یہ درمیان میں آئے ہیں۔ اب خالق کی خلاقی دیکھیں، چھوڑ دیں، خلاق کی خلاقی دیکھیں کہ مخلوق میں سب سے پہلے ظاہری طور پر آدم کے اس کے جسم اطہر کو مٹی سے، ہوا سے، پانی سے گوندا، اس کا بنایا گیا، اس کا مجسمہ بنایا گیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، جی اپنی روح۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ خلاق اعظم نے آدم علیہ السلام کو جب خلق فرمایا اور جب آدم علیہ السلام نے ان میں روح پھونکی گئی تو جب انہوں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے کیا دیکھا؟ جی کیا دیکھا انہوں نے؟ چشم آدم نے کیا دیکھا؟ ابو البشر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ انہوں نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اوپر دیکھا، نظر آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جی اس کلمے میں ہمارا پورا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو وحدہ لا شریک ہے، اور ساتھ ہی محمد کون ہیں؟ ایک ہے محمد بن عبداللہ، ایک ان کی یہ حیثیت ہے نسبی، ایک یہ حیثیت ہے، ایک دوسری حیثیت ہے کہ محمد بن عبداللہ بھی ہیں اور محمد رسول اللہ بھی ہیں۔ کفار مکہ نے صرف ایک نسبت کو مانا، مردود رہے، صرف ایک نسبت کو، کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ ہے بس۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ہم آپ کو دونوں نسبتوں سے مانتے ہیں، محمد بن عبداللہ ہیں آپ، لیکن آپ ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، تو آج صاحب ایمان ہوتے۔ لیکن پتہ نہیں اللہ نے ہمارے آباء و اجداد میں ان کی کون سی کوئی ایسی کوئی ایسی ادا ان کو قبول ہو گئی ہو کہ ہمارے تمام آباء و اجداد، آپ سب کے بھی، کہ ان سب کو اللہ نے ایمان کی دولت دی۔ ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم کسی کافر کے گھر پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیا کر سکتے تھے ہم؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جب تک اس کی ہدایت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ کر سکتے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے آپ ماشاءاللہ قائل ہیں، مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، آپ محمد رسول اللہ کی نبوت کو مانتے ہیں، ان کی عظمت کو مانتے ہیں، ان کی رفعت کو مانتے ہیں، آپ خلفائے اربعہ کو مانتے ہیں، آپ تمام اصحاب کو مانتے ہیں، تو یہ نسبتیں رائگاں تو نہیں جاتی۔ یہ تو دنیا تو کیا نام ہے، یہ ایک میدان عمل ہے، دنیا تو میدان عمل ہے، اس میں آپ اس کے لیے خالق نے قانون وضع کر دیے ہیں۔ قانون کیا ہے؟ قرآن، اور قرآن کے بعد احادیث طیبات، یہ قانون ہے، یہ پرنسپلز ہیں، یہ فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جن کے بغیر اسلام مکمل نہیں۔
قرآن پر ایمان کے بغیر اسلام مکمل نہیں، نبی کی نبوت پر ایمان کے بغیر اسلام مکمل نہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک نہ ماننے پر اسلام مکمل نہیں، دین مکمل نہیں۔ تو آپ تمام احباب کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب سعادتیں دی ہوئی ہیں، تو آپ اس پر شکر ادا کریں کہ آپ کو اتنی توفیقات سے نوازا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو اولیاء کاملین جیسے لوگ عطا کیے، جن کے لیے اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں اور ان کو کوئی خوف کوئی حزن نہیں۔ کس چیز کا حزن؟ خوف تو ہے، خوف تو انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوگا روز محشر، کیوں کہ وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، اس کی قدرت کے آگے تو سب تھر تھرا رہے ہوں گے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے دارالقطنی کی، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی، آخری بات ہے، میں بس آپ پھر سما کمی وقت ہو چکا ہے، آخری حدیث شریف سنیں اور بس پیغام ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر جگہ سے شور شرابہ کریں، یہی ذوق بھی ہونا چاہیے، جہاں ذوق کی بات ہو وہاں داد بھی دینی چاہیے اور بات کو سمجھنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں، اتنا سفر کر کے میں آ رہا ہوں تو صرف داد کے لیے تو نہیں میں آ رہا نا، پیغام آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ہمارا جو بھی ہم کچھ کوشش کر رہے ہیں آپ تک پہنچ جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی میری قبر کی زیارت کر لی، یار ذوق سے سن لو، یہ ذوق والی بات ہے، اس کے لیے ذوق بیدار کر لو۔ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ میری مزار اقدس کا، میری قبر اطہر کو زیارت کر لی، اس کے اوپر بروز قیامت میری شفاعت واجب ہے۔ کون خوش نصیب ہیں جو مدینہ منورہ سے ہو کر آ گئے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، چلیں ٹھیک ہے۔ زیادہ تر وہ ہیں جن کو یہ خوش نصیبی ان کے حصے میں ابھی تک نہیں آئی، لیکن انشاءاللہ میری اس حدیث کے سنانے پر میں دعا گو ہوں اس بارگاہ میں کہ جنہوں نے ابھی تک حاضری نہیں دی، جنہوں نے ابھی وہاں حاضر نہیں ہوئے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ جو ابھی حاضر نہیں ہوئے حجاز مقدس پر حاضری کے لیے، اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اور اس فرمان نبوی کے صدقے ان سب کو وہاں حاضری ان کی مکمل، ٹھیک ہے۔ یہی بارگاہ ہے جہاں سے فیض پاتے ہیں پانے والے۔ میرا دل بھی چمکانے والا، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اللہ تعالیٰ نے، اور حدیث میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو مٹی ان کے پر حرام ہے کہ وہ ان کو خوراک بنائیں، چھوئیں بھی۔ سمجھ گئے آپ کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں سفر کر رہا تھا معراج کی جانب، معراج پر، تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر اطہر پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ صرف ظاہری پردہ ہے، بس یہ ظاہری پردہ ہے، ظاہری پردہ۔ ہماری آنکھوں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم پردے کے پیچھے دیکھ سکیں۔ یہ تو ایک حجاب ہے، حجاب۔ انبیاء علیہ السلام تو زندہ ہیں، اس لیے فاضل بریلوی نے کہا، ہم فاضل بریلوی کو مانتے ہیں، ایک عالم دین، ایک محقق، ایک عظیم شاعر، اس لیے تو ان کا حوالہ دے رہے ہیں نا، سمجھے نہیں؟ لیکن ہمارا مسلک بریلوی نہیں،
ہمارا مسلک بریلوی نہیں، ہمارا مسلک کیا ہے؟ حنفی سنی۔ حنفی ہم مقلد ہیں فقہ میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں، اور مشرباً تو آپ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ جان لیں ہم کون ہیں۔ وہ جان لیں ہم کون ہیں۔ ہم بحمد اللہ ہم مشرباً قادری ہیں، نسباً بھی قادری ہیں اور مشرباً بھی قادری ہیں۔ ہمارا اصل جو سلسلہ درگاہ کا ہے وہ قادریہ ہے، چشتیہ نظامیہ یہ سلسلہ بھی ہمارا درگاہ کا ہے، لیکن یہ بعد میں مؤخر ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا سلسلہ جدیہ ہے وہ قادریہ ہے، اور ہمارے نسبتوں کے ہاتھ، ہماری نسبتوں کی زبانیں، ہماری پائے نسبت، ہماری گردنوں کے طوق اس مرد مجاہد کے ہاتھ میں ہیں، اس مرد مواحد کے ہاتھ میں ہیں جس کو دنیا عبد القادر جانتی ہے۔ شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا، کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا۔ جی ہم سلسلہ قادریہ کے پیروکار بھی ہیں اور نام لیوا بھی ہیں، اور جتنے بھی سلاسل ہیں سلاسل تصوف، وہ اس کا جو منبع ہے، جو مین سورس ہے، وہ بغداد ہے، بغداد۔ سلسلہ چشتیہ ہوں، چشتیہ صابریہ ہوں، چشتیہ نظامیہ ہوں، سہروردیاں ہوں، نقش بندیاں ہوں، ہم تمام سلاسل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ایسا آقا، ایسا صوفیاء کا بادشاہ جہاں سلطان الہند بھی اپنے سر کو جھکائیں اور ان کی چوکھٹ سے فیض پائیں۔ جی معین بے کساں، معین کا معنی ہے مددگار، مددگار، مددگار تو اللہ ہے، حقیقت میں اللہ ہے، ایسے ہی ہے، میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حقیقت میں اللہ ہے، مؤثر حقیقی صرف اللہ ہے۔ باقی میں کسی کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ تو ظاہری اسباب ہے نا۔ اب مددگار جو میری مدد کرے گا وہ ظاہری طور پہ وہ بھی میرا مددگار ہوا۔ اب اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ بھی شرک ہو گیا ہے، یہ شرک نہیں، شرک اس کی ذات و صفات میں اس کے برابر کوئی چیز سمجھنا شرک ہے۔ اور ہمارے الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد میں اور ہماری سرشت میں، ہماری رگو پہ میں مواعظ حسنہ اور شیخ القبیر شیخ الاسلام شاہ باز لامکانی محبوب سبحانی قندیل روحانی شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے تعلیمات اور ان کے مواعظ حسنہ اور ان کی کتب ہم نے الحمدللہ پڑھی ہوئی ہیں، مطالعہ ہوا ہے، اس کے مطابق بھی ہم انہی کے عقائد پر ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جتنے بھی سلاسل ہیں، صوفیاء کے سرتاج کون ہیں، اولیاء کرام کے سرتاج کون ہیں؟ شاہ بغداد. کیونکہ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. جو آدمی اتنا انکسار منکسر المزاج شخصیت ہو، جو اپنی جبین نیاز بیت اللہ میں کعبے کے سامنے کنکریوں کے اوپر رگڑ رہا ہو، کنکریوں کے اوپر. آج تو ماربل لگے ہوئے ہیں نا آپ کے پاؤں کے نیچے بھی، آپ کے پاؤں کے نیچے بھی آپ کی پاؤں کو نرمی دینے کے لیے، گران نہ گزرنے کے لیے آپ کے نیچے ماربل لگا ہوا ہے. تو شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب سجدہ ریز ہوتے تھے بارگاہ الہی میں تو کنکری پڑی ہوتی، آپ کنکری بھی سائڈ پر نہیں کرتے تھے. عجز کا یہ عالم تھا. تو کیا وہ یہ بیان کرنے میں یعنی نعوذ باللہ خائن ہے کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ؟ ایک طرف سجدے کا عالم یہ ہے کہ اس بارگاہ سے اٹھتے ہی نہیں اور تکلیف بھی برداشت کر رہے ہیں، اور ایک طرف دوسری جانب کہہ رہے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. یہ تو بظاہر متضاد چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن حقیقت میں نہیں. کیوں کہ جس وقت وہ اپنی روحانیت کے منازل طے کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے تمام صعوبتیں برداشت کی، اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی. اللہ نے پھر اجر بھی تو دینا ہے نا. ظاہر ہے آپ کوئی کسی سے نیکی کرتے ہیں، سب سے اول سب سے بہترین تو درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیں، اس سے صلے کا تقاضا نہ کریں، کیونکہ صلہ دینے والی ذات اللہ ہے. جی عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام عمر اس وحدہ لا شریک کی، اب بلکہ میں یوں اگر کہوں کہ عبد القادر نے تمام عمر قادر کی بندگی کی. عبد القادر نے تمام عمر قادر کی بندگی کی، قادر کے احکامات بجا لائیں. تو قادر ایسا مطمئن ہوا، قادر ایسا راضی ہوا کہ اس نے عبد القادر کو راضی کر دیا. اس کو کیسا راضی کیا؟ اس کو ایسا راضی کیا جیسے میں اب بیان کر رہا ہوں کہ تمام سلاسل تصوف جس سائبان کے نیچے سے آ کے سایہ تلاش کرتے ہیں وہ سایہ عبد القادر ہے. وہاں سجدے کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، اور یہاں ارشاد فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ پاؤں یہ تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے. یہ کیوں کہا؟ یہ بظاہر تو آپ سمجھیں گے کہ یار یہ تو بڑا یعنی متکبرانہ جملہ ہے، لیکن یہ کم علم لوگ اور کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں. آپ ایسے نہیں ہیں. کیوں کہ ان کو آپ سب کو پتا ہے کہ آپ کے حالات کیا تھے. آپ نے تمام عمر ایسی توحید بیان کی جیسے انبیاء علیہ السلام کرتے تھے. اللہ نے ایسا راضی ہوا اس شخصیت پر، عبد القادر پر، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد القادر، نیتوں کا حال میں جانتا ہوں،
اب تو اس مقام پہ میری بندگی کر کے ایسے اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اب تو جو کہے گا میں ویسے ہی کر دوں گا، میں ویسے ہی کر دوں گا۔ جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا قادر کی مرضی پر ہو، تو پھر وہ عبد القادر کیوں نہ ہو؟ وہ عبد القادر کیوں نہ ہو؟ اور عبد القادر کون؟ جو حسنی راج دلارا ہے، جو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی آل سے ہے۔ اور آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ سادات جیلانی یا گیلانی جتنے بھی ہیں، ان کی ایک وجاہت ہے، ان کی اپنی کوئی کمال نہیں، ان کی جد کی کمال ہے۔ کیونکہ فرع جو ہے وہ اصل سے پہچانی جاتی ہے، ٹہنیے جو ہیں وہ جڑ سے پہچانی جاتی ہے۔ جتنی جڑ مضبوط ہوگی، جتنی جڑ مضبوط ہوگی اتنی ٹہنیے مضبوط ہوں گی۔ تو ہمارا مرکز بھی الحمدللہ مضبوط ہے، اس لیے ہم کون ہیں؟ سنی حنفی، بولے کیا؟ سنی حنفی، اور مشرباً ہیں ہم قادری، بولے قادری، چشتی، نظامی۔ یہ نسبتوں کے عاملین کی محفل ہے۔ کیا علوی صاحب بھی پوری عمر انہوں نے درگاہ شریف پر تقریباً گزار دی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں ان کے بزرگ جن کا عرس ہے ختم شریف، تو ان کے حوالے سے بھی کہ ان لوگوں نے خدمات پیش کی، دین کی خدمت پیش کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف لائے ہیں۔ دیکھیں آج چند بھی، آج اس نفسا نفسی دور میں یہاں دو بندے اکٹھا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لوگوں کی مصروفیات اتنی ہیں، اپنے اپنے رولوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ جتنے لوگ بھی آئیں آپ سب اہل نسبت ہیں اور اہل مودت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور حضور سے اور حضور کی مطہر آل سے اور حضور کے اصحاب سے، حضور کی مقدس ازواج سے جو امت کی مائیں ہیں، ان کا حیا اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فتنوں سے بچائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جو جس مشکل میں ہے، جس مشکل میں بھی ہے، اللہ اس کی ہر مشکل آسان فرمائے، آسانیوں کے دروازے کھولے اس پر، رزق کے دروازے کھولے، صحت کے دروازے کھولے، نعمتوں کے دروازے کھولے، برکتوں کے دروازے کھولے۔ یہی میری دعائیں ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت ممنون ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ محفل شروع ہونے والی ہے، محفل سماعت تمامی، اب آپ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ چکوڑی شریف سے صاحبزادہ ویسا شاہ تشریف لا چکے ہیں، ہماری اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے اور قاضی ڈاکٹر محمد افضل علوی صاحب کی طرف سے آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔
سے گزارش ہے کہ آپ نے خطاب ذیشان اور روحانی غذا آپ کو ملی. اب آپ سے التماس، آپ دیکھیں آپ کی اس محفل کی تقریب کی اور آپ لوگوں کی خوش بختی خواجہ غریب نواز کے آستانہ سے زیب سجادہ اور پھر نصیر ملت گولڑا شریف کے صاحبزادے شمس الدین صاحب کا خطاب بھی آپ نے سنا. ابھی ہماری خوش بختی کہ چکوڑی شریف گجرات سے اتنا سفر کر کے صاحبزادہ محمد اویس صاحب چشتی وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور اتنی ان کی محبت اور شفقت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے سب کو نوازے. آپ سٹیج پر جلوہ افروز ہیں. ابھی آپ اس انداز میں بیٹھیں، ہال پیچھے کھلا ہے، کھلے ہو کے بیٹھیں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں تشریف آوری ہو رہی ہے گولڑا شریف کے سجادہ نشین دوسرے پیر سید فواد الدین جگر گوشہ پیر سید غلام حسام الدین صاحب، ابھی جن کا خطاب سنا ہے ان کے چچا زاد وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. تھوڑی دیر میں وہ بھی اس سٹیج کی جلوہ افروز ہوں گے. آپ ذرا اپنی محفل کا انداز اور نظم و ضبط صحیح کر لیں. یہ جتنے آگے بچے بیٹھے ہیں نا، پنجابی کہنے ہیں کہ پیڑ کھلا کر لو، کیا آخ دیں، پیڑ ذرا کھلا کر لو. تھوڑے تھوڑے سنگی پیچھے ہو جاؤ، اے بچے سارے پیچھے ہو. جس کسی